دعوت خطاب دے رہا ہوں، شہزادہ خطابت، نازش دنیا خطابت، مسلک اہل حدیث کا سرمایہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، میں نے برادر اصغر بھائی احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی بڑے عرصے سے ایک ساتھ سفر، حضر، لیل و نہار وقت گزرتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں قبول اللہ نے ڈالنا ہے۔ اگر مائی باپ کے بخشش کا رب نے بہانہ بنانا ہو تو آج کی گفتگو کافی ہے۔ میرا موضوع العلم النافع، علم تو بڑے ہیں مگر بیماری کے وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، موت کے وقت اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ قبروں میں گئے کتنی مدت گزر گئی، مگر جو علم پیچھے جاتا ہے اور پیچھا کرتا ہے اور پہنچتا ہے، ان علوم میں سے ایک علم آپ آج سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں اپنے ایک بیٹے کو دیکھ کے جتنا دکھ ہوتا ہے اتنا ہی اس دنیا کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ میں اسے عید کے دن 5000 کا نوٹ تھماتا ہوں، اسے کوئی یہ کہہ کے اس سے 5000 لے لیتا ہے کہ بھائی یہ 10 والا نوٹ زیادہ اچھا ہے، وہ اسے 5000 والا پکڑا دیتا ہے، 10 والا اس سے لے لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں، اسے نوٹ کی پہچان نہیں۔ جن لوگوں کو علم کی پہچان نہیں نا، وہ ایک قرآن کو چھوڑ کے کتنے بستے بیگ بھر بھر کے دنیا میں جا رہے ہیں۔ میں انہی اداروں میں پڑھاتا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ وقتی نفع ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ سمجھاؤ تو کوئی سمجھتا نہیں، پڑھاؤ تو کوئی پڑھتا نہیں، سناؤ تو کوئی سنتا نہیں، کہیں تو کوئی مانتا نہیں، کیونکہ دنیا نیٹ کیش پہ لگی ہوئی ہے۔ فائدے نظر آتے ہیں، اور جو دنیا اور آخرت میں نفع دینے والا علم ہے اسے دنیا چھوڑ چکی ہے۔
میں اس بیٹے کو جب 10 کا نوٹ لے کے 5000 والا دے کے آ گیا، مجھے پکڑا کے کہتا ہے کہ بابا اس کی اپنی لینگویج ہے جو ہم سمجھتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں سمجھتا، مجھے اس میں بلیک بکرا بھی لا دیں، پنک بھی لا دیں، میں نے گاڑی بھی لینی ہے، مجھے یہ بھی لا دیں۔ میں نے اس سے 10 کا نوٹ پکڑ کے کہا بیٹا جی میں سارا کچھ لے آؤں گا، اللہ ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں اس امید پہ کہ یہی جنت ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ 10 میں کچھ نہیں آتا، اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ گجرانوالہ کی گلی گلی میں، محلے محلے میں، میرے وطن عزیز میں، پوری دنیا میں، ساری دنیا علم کے پیچھے، تعلیم کے پیچھے، تدریس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی فائدہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کی نفسیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ تم وقتی فائدے کو دیکھتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو پیچھے پھینک چکے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ علم نافع وہ ہے جو دنیا میں بھی ساتھ دے، جو عقبہ میں بھی ساتھ دے۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، مجھے مختصر کہنا ہے۔ تاثیر اللہ نے پیدا کرنی ہے، یہ کتاب کا اپنا ایک خاصہ ہے، توفیق بھی اللہ نے دینی ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ دل میں بات اترے۔ مجھے قرآن مجید کا کوئی لفظ پڑھنا نہیں آتا تھا، میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اماں پہلو میں بٹھا کے کہتی تھی بیٹا قرآن پڑھ لے، اماں جی پڑھا دیں۔ دنیا کی ہر دولت رب نے دی ہوئی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جس دن باپ جامع سلفیہ چھوڑنے آیا تو کام کر کر کے میرے ایک سوٹ کے 2 رنگ نکلے ہوئے تھے، گھس گھس کے قدوں سے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی لمبی سوچ رہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میرا یہ سوٹ کسی ادارے میں جانے کے قابل نہیں۔ میں نے مصعب ابن عمیر کا واقعہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ یہ پوشاکیں بدلنے والی ہستی کہ جو ایک دفعہ سوٹ پہن لیا دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور جو خوشبو آج کے فرانس اس وقت کے روم سے آتی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، اسی لیے پہچانے جاتے تھے۔ مدینے میں جب بھیجے نا تو دنیا والوں نے کہا تھا اس نے کیا حاصل کیا ہے، اسے کیا فائدہ ملا۔ پوشاکوں کی جگہ ٹاٹ ملی، خوشبوؤں کی جگہ پسینے ملے، اچھی اچھی مسندوں کی جگہ یہ نیچے بیٹھا ہے، اسے کیا فائدہ ہوا۔ جواب آیا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، وحی کا علم کیا ہے، میرے پیغمبر کی احادیث کیا ہے۔ دنیا نے تو صرف دشمنی سیکھی۔ جب احد سجا نا، مدینے میں اتنے کپڑے نہیں تھے کہ 70 لوگوں کو کفن دیا جا سکے۔ میں آج اپنے دونوں طرف فرشتے دیکھ رہا ہوں، زمین کے فرشتے، آسمان کے فرشتوں سے افضل۔ میرے محبوب نے مدینے بھیجا بھی آپ نے سنا ہے، چلے گئے۔ جب احد بپا ہوا شہید ہو گئے، کسی چادر میں 2 کسی میں 3،
کسی کو کفن میسر نہیں. جب اس شہزادے کی باری آئی تو اس کے اوپر قمیض نہیں ہے. یہ جو نہانے کے لیے پرنا ہوتا تھا نا، چھوٹا سا کپڑا صافہ باندھ کے نلکے کے نیچے کنویں پہ کھالے پہ نہا لیا، جو رومال سے تھوڑا بڑا وہ لیا ہے، اوپر دینے کی کوشش کرتے ہیں، پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا، سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگا. مجھ سے تجھے کیا ملا؟ تو کی کھٹے ہے، کی لے چلے ہے؟ شہزادگی چھوڑی، والدین چھوڑے، مکہ چھوڑا، جنم بھومی چھوڑی، ماں باپ چھوڑے، اہل و عیال چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کاروبار دولت دنیا چھوڑ کے وہ کیا کمایا ہے تو نے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جن نے مٹھائی کدی کھاتی نہیں انہوں کی پتا کہ مٹھا کی ہوتا. جس کی زبان پہ بڈز ہی نہیں ہے اسے کیا پتا کہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. جو بہرا ہے اسے کیا علم کہ گفتگو کی چاشنی کیا ہوتی ہے، ماں کے لفظوں کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، باپ کے بول کتنے پیارے ہوتے ہیں. جو اندھا ہے کیا جانے. میرے اسلامیات کے پروفیسر ہے، شادی ہوئی، میرے ہی کلب میں بیٹھتے تھے، تو میں نے ایک دن ویسے بائی دا وے پوچھا، میں نے کہا محسوس نہ کرنا میں تانا دینے کے لیے نہیں، احساس کے ساتھ ایک بات پوچھ رہا ہوں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ آپ اس کے رنگ کے بارے میں کیا سمجھتے؟ کہتے میں نے کچھ دیکھا ہے جو مجھے پتا ہو. مجھے کیا علم کہ کالا کیا ہوتا ہے، گورا کیا ہوتا ہے، سفید کیا ہوتا ہے، سانولا کیا، میں نہیں جانتا. لوگوں جس نے قرآن کا علم نہیں دیکھا اسے کیا پتا؟ سم بکم عمی، نہ بولنے کے قابل، نہ ان کی زبان پہ کوئی مزہ، نہ کوئی ٹیسٹ، نہ کانوں کے اندر کوئی چاشنی، نہ آنکھوں نے اس کی رنگت دیکھی، نہ اس کے نتائج دیکھے. یہ ان کو بلا رہے ہو، یہ واپس کیسے آئیں گے اس طرف؟ یہ تو نہیں لوٹیں گے. بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر. آپ نے دیکھا کل آندھی آئی، پرسوں آئی، وقت آیا، بارشیں آئی. بھائی پوشاکوں کی بات کر رہے تھے، سوٹوں کی. یقین کیجئے اللہ نے ہم سے حساب لے لیا تو شاید حساب نہ دے سکے، لائنیں لگی ہوتی. گھر والے کہنے لگے کہ جبہ پہن چاہیے، سوٹ کے اوپر مٹی ریت وغیرہ کوشش تو کی ہے لیکن پریس والے نے ایسا کہا. میں نے کہا داغ میرے کپڑوں پہ لگے ہے نا، مجھے دے دے آپ. وہ ایک چادر، ایک پرنا، ایک صافہ لے کر کے اس دنیا سے گئے. کہنے والوں نے کہا کیا ملا؟ پیغمبر نے فیصلہ کیا سر پہ کپڑا دے دو، پاؤں کی طرف گھاس رکھ دو. مجھ سے دنیا کی خشک گھاس مدینے کی اذخر لے کے چلا گیا، لیکن سینے میں وہ قرآن تھا، وہ علم نافع تھا کہ آج 1460 برس بعد بھی اس کا تذکرہ جاری. والدین آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. میں کہا کرتا ہوں اور دل کے اندر کی آواز ہے، اماں بریلوی البصری، مجھے نہیں علم تھا کہ رب کیسے پتھروں سے پانی نکالتا ہے، چشمے جاری کرتا ہے، جھرنے چلا دیتا ہے، آبشارے ندی نالے بنا دیتا ہے، وہ دریا بہا دیتا ہے، وہ نہریں چلا دیتا ہے. کھیتیں جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہیں، بنجر زمینوں کو. میری زمین آج بھی وہیں پڑی ہے، پہلیاں وہی ہیں. میں کبھی وہاں پانی لگا رہا ہوتا تھا، کبھی کچھ جو ایک ذمہ داری میں ہوتا ہے. لیکن اماں نے بہت لمبی سوچی کہ انسانوں کے دلوں کی بنجر اور ویران زمینوں کو سیراب کرنا سیکھ. اماں
کس سے کہانیاں سننے والے لوگ کہاں بھیج رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جامع سلفیہ 6 سال جنگ لڑی میں نے، نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ لوگوں بسا اوقات دنیا کسی اور طرف ہے، کزن اور طرف ہے، چچے تائے اور طرف ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب اور طرف ہے، گاڑیوں کا رخ اور طرف ہے، پوری زندگی زمانے کے الٹ چلتے گزر گئی۔ جب لوگ گھروں کو آ رہے ہوتے ہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں، جب لوگ گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں ہم گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اماں کیا سکھا گئی ہے، کیا پڑھا گئی ہے؟ جدھر کی ہوا ادھر تو ساری دنیا چلی ہے، اور اللہ کا شکر ہے، میں یہ نہیں کہتا دنیا ضروری ہے، حصہ ہے، اس کو جاننا لینا، مگر یہ نفع ادھورا ہے۔ جب دنیا ادھوری ہے، پوری نہیں، تو نفع بھی ادھورے ہیں۔ دنیا پڑھیے، میں نہیں کہتا، میں خود پڑھاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں اس میں ہوں، دن رات ہوں، شب و روز ہوں، آپ بھی جائیں، لیکن مزہ تب ہے، مزہ تب ہے ماں باپ کو گئے ہوئے صدیاں بیت گئی ہوں، آپ کی نسلوں میں رب کوئی ایسا بچہ پیدا کر دے جو علم نافع لے، اور آپ کو قبر میں، نشر میں، حشر میں، میزان میں، آخرت میں، جب ہڈیاں گل گئی ہوں، جب مٹی کے اندر جا کر کے جثہ مل گیا ہو، جب روح پرواز کر گئی ہوں، تو پیچھے سے کہیں درجے بلند ہوں، مقام بلند ہوں، پوچھنے والے پوچھے کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کی نسلوں میں کسی 1000 میں رشتے پہ جا کر کے کسی پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی نے آج رب سے تیرے لیے التجا کی ہے، قرآن پڑھا ہے، مناجات کی ہیں، اس نے آپ کے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہیں، رب نے درجے بلند کر دیے۔ زراعت میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا جذباتی باتوں سے ہٹ کے۔ دنیا اس وقت ساری حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، مگر ان کے پاس علم نافع نہیں ہے۔ وہ ابنائے ہرمز جسے سیدنا خالد ابن ولید نے قرآن مجید پڑھ کر کے دنیا کے سامنے 1000 میل کے فاصلے طے کر کے دنیا کو دکھایا تھا، آج حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ مگر سچی بات یہ ہے نہیں حل ہو پائے گا مسئلہ جب تک آپ العلم النافع نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ جب تک خالق کا حق نہیں دے سکو گے، دنیا کو علم ہی نہیں، دنیا ملحد بن کے بیٹھی ہے۔ قرآن اور حدیث العلم النافع بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ان کا سوال کہ اللہ ہے کہ نہیں، جواب ہے کہ ہے۔ کیسا ہے؟ کون ہے؟ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، العلم النافع کتنے ہیں؟ قل هو اللہ احد، وہ بھائی ایک کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ الصمد، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے۔ العلم النافع لم یلد، العلم النافع ولم یولد، العلم النافع ولم یولد کے بعد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ضرورت توڑ دیتی ہے۔ غرور بے نیازی کو نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ العلم النافع بتائے گا کہ رب کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، بات کیسی ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ سر جی اتنا پوچھنا چاہوں گا، آپ لوگوں کا آج ساؤنڈ سسٹم اچھا نہیں چلا، کوئی بیٹھا نہیں اسے چلانے والا ہے کہیں؟ کون ہے؟ کہاں ہے؟ جی تکلیف ہوئی تھوڑی سی سن کے میرے بھائی کو کہ ساؤنڈ سسٹم اچھا نہیں چلا، دل پہ دیکھیے دھک دھک شروع ہو گئی ہے کہ میں اتنی محنت کر کے، محبت کر کے، اخلاص سے مخلص ہو کر کے چلا رہا ہوں اور کہا جائے کہ چل نہیں رہا۔ اور ظالم یوزینی ابن آدم، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ کیا ہے العلم النافع؟ اللہ تو ہی تو وحدہ لا شریک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں۔ ایتھے ایک بڈھی نو
ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਤਣ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਸੌਕਣ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਸ਼ਰਾਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ है। शराकतों के लिए तुझे सिर्फ रब मिला है, दर दर मिला है, दुर दुर मिली है। अल इल्म नाफे, छोड़ मसलकों की जंग, उठा कुरान, अल हमद से शुरू कर वन्नास तक जा। इल्म नाफे बताएगा कि अल्लाह अकेला है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अबू लहब रगड़ा गया, बिलाल कामयाबियां पा गया। क्यों? बिलाल के पास रदी अल्लाह ताला अन्हु अल इल्म नाफे है। बड़े बड़े मक्के के सरदार और चौधरी रगड़े गए। क्या ख्याल है? वो सलमान फारिस से आने वाले अहले बैत का हिस्सा बन गए क्योंकि उनके पास इल्म नाफे था। सर जी बड़े उलूम थे अबू जहल के पास, अगर मैं उंगलियों पे गिनने लगूं तो शायद हमारी यूनिवर्सिटियां उतने उलूम बैक वक्त नहीं पढ़ा रही आपके गुजरांवाला कैंपस में जितने इल्म अबू जहल को आते थे। अबुल हकम था, बगैर वायरलेस के, बगैर मोबाइल के, बगैर किसी राब्ते की दुनिया के कैसे खबर दे दी थी अबू सुफियान को कि शाम से जो काफिला आ रहा है तुझे रास्ते में अटैक होने वाला है, अपने ऊंटों को इतना समंदर की तरफ गहरा ले जा कि चलते हुए ऊंट, उन पे बांधा हुआ सामान, वो 10-10, 15-15 फुट की हाइट जो है वो सतह जमीन पे खड़े लोगों को नजर ना आए, और वो रूट बदल करके बदर को छोड़ के राबिक की तरफ, जोफा से और तरफ निकल करके मक्के अपना पूरा सामान कारवन लेकर के निकल जाए। मुझे बताइए कौन सा उस वक्त नेटवर्क था जो अबुल हकम चला रहा था? कुछ था उनके पास? ज्योग्राफिया था, ज्योमेट्रिकली समझते थे, फिजिक्स के उसूल कवायद जवाबित समझते थे, और गर्मियों में क्या लाना है, सर्दियों में क्या लाना है। ले इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। इल्म तो अल्लाह ने सारे सर्दियों गर्मियों के उनके ला करके बयान करके रख दिए। तिजारत के, ट्रेड के, बिजनेस के, पैकिंग के, कारोबार के, लाने के, ले जाने के, बार बरदारी के, हजरात ट्रांसपोर्टरी के, दरामद के, बरामद के, एक्सपोर्ट क्वालिटी क्या है, इंपोर्ट क्वालिटी क्या है, किस मुल्क में जाना है, कौन सा रूट लेना है, कहां पे क्या मिलता है, सारे उलूम रखते हुए भी अल्लाह क्या कहते हैं? फलयाबुदू रब्ब हादल बैत। यह है इल्म नाफे। आज तुम्हें जो इज्जतें मिली है, कोई टैक्स नहीं लेता, कोई तुमसे रसूम नहीं लेता, कोई तुम्हें रोकता नहीं है, तुम कार्ड दिखाते हो, कुरैशी हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, सरदार फुलां के बेटे हैं, फुलां बच्चे हैं, तुम्हारी पहचान जो है वो जाकर के हिरकल के दरबार में सरदार अबू सुफियान तेरे इलाके में कौन आया है, क्या देता है? सरदार अबू सुफियान कहते हैं दिल तो करता था आज हर बात गलत बयानी से बयान करूं, लऊ लल आर, अगर झूठ बोलना चौधरियों के लिए आर ना होता। यह है अल इल्म नाफे। तो मैं सब गलत बोलता, मगर वही बोलना जो शायान शान था। मुस्तफा के बारे में, पैगंबर के बारे में कहा मानने वाले कैसे हैं, कहा गरीब। यह है इल्म नाफे। चौधरियों की मीटिंग है, सरदार बैठे हुए हैं और वादा लिया है तेरी मजलिस में आज कोई छोटा नहीं बैठेगा। छोटे काके सारे छत ते बाए है जिन के बड़े आ गए ने, छोटिया उत्ते पे। अल्लाह की कसम मैं यहां होता मैं एक भी बच्चा ना जाने देता। जाओ जो कभी कभी आते हैं ऊपर जाओ, जो मेरे मुस्तकिल हैं मैं उनको मुस्तकिल रखूंगा। फैसला हो गया, पैगंबर बैठे हैं, बातचीत हो रही है। नबीने को क्या पता कि कैसे आना होता है। मैंने उसी प्रोफेसर से पूछा, अल्लाह उसकी कब्र मुनव्वर करे, मैंने कहा कभी आपने मुजाहरा किया, कभी हड़ताल में हिस्सा लिया? कहता असी गए सा एक दफा माल रोड ते। मैं क्या की करते से? असी तो चलो हड़ताल की थी, जुलूस कढ़िया, नारे मारे, पुलिस आ रही, गड्डी आ रही अगे पिछो। कहते जी सानू नहीं पता, असी तो बस अन्नी पाई सी, इधर मार दे, इधर मार दे, ओ मार, इधर मार, हथ पुलिस वाले साडे तो साडे लिए खंबा भी पुलिस। अहीं किथे वेखना जिथे लगदी लग जाए। नाबीना चला आ रहा है, कैसे आ रहा है? चौधरियों के मंजिल है, गरीब आदमी है, पसीने हैं, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। हाय अल इल्म नाफे क्या है?
آسمان سے فوری منظر کشی کر دی گئی اور محبوب کے چہرے پہ جو تھوڑی سی تیوری آئی تھی رب نے وہ بھی قرآن بنا کر کے اللہ اکبر چھوڑا نہیں. عبسا وتولا، ہائے ماتھے پہ تیوری ڈالی گئی. میرا علم، میری معلومات، میرا تعلق، میری قربت، میری محبت، میرے بارے میں جاننے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے ایک نبی نہ چل کے آیا. انجاہ العاما، آپ نے منہ پھیرا تو پھیرا کیسے؟ العلم النافع. لاؤ کوئی اور علم جو محبوب کے ساتھ اس لب و لہجے میں بات کرے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. جاؤ روئے کائنات پہ بڑے بڑے لوگ اور علوم لے کر کے آؤ. یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے. آج آپ اور میں تو جذبات میں کہہ لیتے ہیں نا غیب کی خبر دینے والے، کہتے رہو 100 بار کہو، ہمیں کیا. لیکن عرض کیے دیتے ہیں کہ علم نافع بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یا ایھا النبی، وحی کی خبر دینے والے، یہ جو شہد کو حرام قرار دیا ہے کہ آج کے بعد نہیں لوں گا، نہیں کھاؤں گا، وحی کی کوئی آیت پڑھی ہے نا ہم نے آپ پہ کہاں حرام کیا ہے؟ اگر ہم نے حرام اور حرمت کی کوئی دلیل نہیں اتاری تو پھر آپ حرام کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ غیب جانتے تھے، غیب کا علم رکھتے تھے کہ ڈانٹ پڑ جانی ہے، اللہ نے ایکسپلینیشن کر لینی ہے، مولا نے پوچھ لینا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، ہماری حلال کردہ چیز کو حرام کر رہے ہو تو کیسے کر رہے ہو؟ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ کس نے بولا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ پڑھیے. اگر نہیں ہے تو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ العلم النافع. پیغمبر نے رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے بعد بڑے مواقع آئے. وہ لڑنے والی لڑتی آ گئی، کدی گھر بڈھی نو نہ چھیڑ دے آ جائے. بندہ سی، بچے سی، کسی گل تے غصہ آیا رہ گئی، کہنے لگا چل چل بہتی ماں نہ بن، جیسے پنجابی میں امام کہہ لیتے ہیں. اس نے سیدھا کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، آج کے بعد تو میرے لیے ایسے حرام جیسے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے. زہار کر دیا. یہ بھاگی دوڑی آئی. ہماری طرح تو نہیں ہے. سر جی یہ کیمسٹری کی حل لکھا ہے، پڑھو ساری زندگی کیمسٹری بتائیے مجھے. جنہوں نے ساری زندگی کیمسٹری پڑھی ہے نا، کیمیکلز کو، زہریلے کیمیکلز کو آپس میں ملانے کے ڈھنگ سیکھے ہیں، میڈیسن بنائی ہے، ڈرگز کی طرف بڑھے ہیں، فیکٹریز چلا ڈالی ہیں، بہت کچھ بنا ڈالا ہے. اور نہیں تو کھرک دیاں دوائیاں تو بڑھائیاں نہ انہوں ایدے چ مکس کرو تو پھر اتے ملو تو چلو ملم بن جاتا ہے، مرم بن جاتا ہے. آنکھوں میں ڈالنے کے لیے قطرے بن گئے، کانوں میں ڈالنے کے لیے قطرے، نوز کے لیے قطرے، ہاں دل کو واش کرنے کے لیے محلول بن گئے آنکھوں کے اندر ماشاءاللہ. اگر لینز لگانے ہیں تو کون سمجھے، یہ سب بنا لیا. ارے کبھی یہ بھی دیکھا کہ میری ماں کی آنکھ رو رہی ہے، وہ منتظر کھڑی ہے، سرخ ہو گئی ہے، انتظار کرتے میں رات باہر ہوں. اس بچے نے ساری زندگی کیمسٹری پڑھ ڈالی مگر قرآن نہیں پڑھا، العلم النافع سے محروم ہے. اس لیے اس کی اماں انتظار کرتی کرتی مر جاتی ہے، ابا روتا روتا نبی نہ ہو جاتا. لوگوں اگر کچھ سیکھنا ہے، دنیا کا فائدہ، حقوق کا فائدہ، والدین کا فائدہ، رشتوں کا فائدہ، 190 رحم کے رشتوں کی قدردانی، حقوق اور فرائض کا علم، خالق کی قدردانی اور کائنات، کل کائنات، یونیورس، الحمدللہ رب العالمین. جاؤ کرو سفر، کرو سیریں، یہاں سے نکلو شمالی علاقے پاکستان کے سارے صوبے گھومو، دنیا میں جاؤ، 7 بر اعظموں میں جاؤ، 249 ملکوں میں گھومو، فضاؤں میں نکل جاؤ، ہواؤں میں اڑ جاؤ، مریخ پہ پہنچو، جا کر کے چاند پہ ڈیرے ڈال دو. اللہ کی قسم سفر ادھورے ہیں. اگر صحیح معنوں میں مزید آگے بڑھنا ہے، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، رحمان ہے جو عرش پہ مستوی ہے، تجھے وہاں تک جانا ہے. یہ صرف علم نافع قرآن بتاتا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تیرا ہر قدم تجھے تیرے رب کے قریب، زندگی کی ہر سانس رب کے قریب کر رہی ہے. تو سمجھتا ہے سالگرہ میرے اتنے سال پورے ہو گئے، میں اتنا بڑا ہو گیا. علم النافع
المنافع بتاتا ہے کہ تیرے قبر کے اتنے دن قریب ہو گئے، تو 360 دن اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ ذرا سوچ، ذرا پتہ کر، الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھ آگے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کے ہر علم میں شک ہو سکتا ہے، شک لوگوں نے قرآن میں بھی کیا ہے، مگر شک ہے نہیں، شک ہے نہیں۔ جیسے کوئی کہہ دے نا، سر جی یہ چیز تہاڈی دکان تے میں اس تو سستی لے، کہندا جی جاؤ سارا بازار پھر لو، جے اس تو چنگی لب جائے، اس تو سستی لب جائے تو لے لیا جائے، جے نہ لبے تو موڑ آیا جائے۔ یہ ہے العلم النافع، یہ ہے یقین۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ دوڑ جتنا دوڑنا ہے، بھاگ جتنا بھاگنا ہے، چل جتنا چلنا ہے، اگر کوئی جگہ امان نہ ملے، پناہ نہ ملے، سکون نہ ملے، لوٹ آنا۔ لوگوں ایک وقت تھا یتیموں کو لوگ مارتے تھے، نشانہ مشق بناتے تھے، بیٹیوں کو الٹا کر کے زندہ درگور کر دیتے تھے، جانوروں کا جو حصہ کھانا ہوتا تھا کاٹ لیتے تھے، باقی کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، تڑپتا بلکتا رہتا تھا، اور بیواؤں کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ ایک وقت آیا کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے آج رات کے وقت ایک آواز گونجی، چیخ اٹھی، نکلی آسمانوں کو چیرتی ہوئی، عرش بری تک گئی، اللہ اللہ تجھے منانا چاہتا ہوں، منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ جاؤ بائیو پڑھو، کیمسٹری پڑھو، فزکس پڑھو، اس کی جتنی شاخیں ہیں برانچز پڑھو، ان کے اندر جتنے ڈگری ہولڈرز ہیں اکٹھے کر لو، ان سے علوم لے لو۔ اللہ کی قسم دل کو سکون والی بات اگر کہیں ملے گی، اللہ تجھے منانا چاہتا ہوں، باتیں کرنا چاہتا ہوں، باتیں کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، بھیج کوئی، کس سے سیکھوں؟ هو الذی بعث فی الامیین۔ نہ واقف تھے، پڑھے ہوئے تو بڑے تھے، علم تو جانتے تھے، دنیا بھر کے یونیورس کے علوم ان کے پاس تھے جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بندہ کیسے بننا ہے اور مالک سے رابطہ کیسے کرنا ہے، کس لب و لہجے میں، کس انداز میں۔ العلم النافع سکھایا ربنا۔ کتنا پیار ہے اس ربنا، اللہ کی قسم میں جب کہتا ماں جی، تھوڑی سی ماں میں صحت ہوتی، تھوڑی سی ہوش ہوتی، بے ہوشی کے عالم میں سے بھی تھوڑی آنکھیں کھول کے دیکھ لیتی، جی پتر کون ہے جو تیری سنے گا؟ آج کوئی نہیں سن رہا، تیل مہنگا کوئی نہیں سن رہا، مائیں بچے قتل کر رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، خودکشیاں ہو رہی ہیں کوئی نہیں مان رہا، اللہ کون سنے گا؟ کہا دوڑ بھاگ دنیا کے لیے، لے سود، دے سود، کھا سود، پی سود، لکھ سود، لا سود، کاروبار میں، اپنے دولت میں، دنیا میں، ٹریڈ میں، بزنس میں، منڈی میں، اپنے جو ہے وہ ہر جگہ لے آ سود کر میرے سے جنگ، میں دیکھوں تجھے کیسے سکون ملتا ہے۔ ایک کھجور تھی، صرف ایک کھجور، ایک غزوے پہ جانا تھا، گھر سے کوئی روٹی باندھ کے دینے والا نہیں تھا، کمک دینے والا نہیں تھا، نکلے، کسی کو کھجور آدھی مل گئی، کسی کو گٹھلی آدھی مل گئی، ہاتھ توڑ کے منہ میں رکھ لی، چباتے چلے گئے، چوستے چلے گئے، سکون کے ساتھ رب نے جیت دے کر کے اپنے مدینے میں واپس موڑ دیا۔ ایک وہ بھی وقت تھا، لوگوں پتہ تو کرو، پوری دنیا اس وقت کبھی تیل کے اوپر روتے ہیں، کبھی بجلی پہ روتے ہیں، کبھی سورج پہ ٹیکسز لگ گئے ہیں، کبھی زمین پہ لگ گئے ہیں، کبھی بول و براز پہ لگ گئے ہیں۔ گجرانوالہ کے لوگوں، تمہارا پیشاب پخانہ بھی فری نہیں ہے، تمہاری اپنی زمینوں کے اندر، مال کے اندر، دولت کے اندر کیا کیا چیز ہے، کیسے ڈھونڈو گے؟ العلم النافع۔ سورہ یوسف تو پڑھی، سورہ یوسف تو پڑھ لی۔ آپ کو پتہ ہے ہماری گندم کو کیڑا، کیلے کو کیڑا قیامت کی نشانی ہے۔ میں نے کبھی کیلے میں اپنی زندگی میں کیڑا نہیں دیکھا تھا، اب دیکھ رہا ہوں۔ کون سی فصل ہے جس کو کیڑا نہیں ہے؟ گیا بچے کے علاقے میں نے سنا کہ ایک بزرگ ہے، اس کا یقین رب پر، ایمان رب پر، تعلق رب سے مضبوط ہے، وہ سپرے نہیں کرتا، وہ کھاد نہیں دیتا۔ میں نے کہا اس دور میں بھی کھیتی باڑی کرنے والا تھا، کرنی پڑتی ہیں سپرے، خریدنی پڑتی ہیں،
پیسٹی سائڈ بھرا پڑا ہے منڈیاں. جا کر کے سب سے پہلے اس کے گاؤں میں سے پوچھا تو کسی نے کہا وہ ڈیرے پہ ہوگا. وہاں گیا, اس کا باغ, اس کا پھل فروٹ سبزی مرچوں میں بیٹھا. پہلے میں دیکھا, ٹھیک یار مرچ کتنی کڑوی ہے, اس کو بھی بیماری, کریلے کو بیماری, کوئی سبزی بچی ہے جس کو بیماری نہیں ہے, سپرے پہ سپرے. سارا سین دیکھنے کے بعد آواز دی, آ گئے. تو میں نے کہا جی آپ سے ملنا. جی پتر تو مینوں گھڑی دے ویکھ کے 10 منٹ دے چھڑ تے میں تینوں ملنا. میں نے کہا چلے. بیٹھ گیا. سر جی العلم النافع, ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی کریں, ضروری نہیں کہ 8 سال لگا کے مدرسہ ہی پڑھے تو پھر یہ ملے گا, لیکن اللہ کے اس علم کی اتاری ہوئی, اس وحی کی بھیجے ہوئے, اس سائنس کی, اس ٹیکنالوجی کی جو رب کے قریب کرے, دنیا کامیاب کرے, آخرت کامیاب کرے, ناکامیوں سے نکالے, بلندیوں پہ لے جائے, عروج عطا کرے, زوال سے نکالے. اس بوڑھے بزرگ کو میں نے پوچھا ایڈے بوڑھا پیچ لگے اولاد کتھے جائے؟ کہندے جی میری اولاد کہندی ہے کہ ابا توں کیڑے کماں چ لگا ہے, یہ بھی کوئی کام ہے. پرانے دور کی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا جی پھر بھی بوڑھے ہو لگے ہو. کہندے پتر پہلے وہ بتا لوں کہ اس نے کھالے کے اوپر آ کر کے منہ ہاتھ دھویا, جامن کے درخت کے سنگے میں کپڑے تھے وہ نکالے, تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے بدلے, وضو کیا, وضو کر کے کھالے دی من دے ہوتے انہیں نماز نیتی پڑھی. جامن کے درخت کے ساتھ شاپر میں کچھ ورق تھے وہ نکالے, قرآن مجید کے تھے, تلاوت کی, دعا کی اور آ کے بیٹھ گیا. جی پتر بول. میں نے کہا جی بس جو دیکھنا تھا دیکھ لیا, جو سنا تھا وہ دیکھ لیا. کہنے لگا نہیں بیٹا پھر بھی کیسے ہو؟ کہنے لگا پتر میں رب دا حق نہیں رکھیا, میں رب دا ٹائم رب نو دینا, پاویں جنہ مرضی مڑکا آیا ہوئے, سمیل ہوتی ہوئے, میں نماز نہیں چھوڑتا. میں چلتا پھرتا فصلوں میں تلاوت جتنا قرآن آتا ہے میں اتنا پڑھتا رہتا. میں اپنی اس فصل میں سے دیتا ہوں. آج تو پتا ہے نا جی حالات ایسے ہو گئے, رب تیار فصلیں مونجیاں لے لیتا ہے, گندم لے لیتا ہے, منہ میں آنے والی ہوتی ہے جب بارش اور اولے لے کے چلے گئے. کہندا میرا کدی نقصان نہ ڈنگر نے کیتا, نہ ٹور نے کیتا, نہ کوئی کیڑا پیا, نہ میں کدی کھاد دیتی, نہ میں رب میرا مینوں اتنا کہ دیندا, اتنا عطا کردا ہے, اللہ دا شکر ہے. میرے بچے بھی کھاندے نے, میں پیچھے بھی بھیجنا, میں بھی راضی. کردا کی جو زمین میرے پاس اپنی ہے میں اس میں سے عشر نکالتا ہوں, 10واں من دیتا ہوں, 9 من اپنے پاس رکھتا ہوں. کچھ میں نے ٹھیکے پہ بھی لے کے چلا رکھی ہے, اس میں سے میں خرچہ کرتا ہوں, ٹھیکہ دیتا ہوں. میں 19 من اپنے پاس رکھتا ہوں, 20واں من دیتا ہوں. نصف عشر جنگل میں, دیہات میں, دور دراز علاقے میں. اسے علم النافع کا پتہ ہے. ہمیں مدارس میں رہ کے پڑھتے ہوئے بچوں کو بسا اوقات علم نہیں ہوتا کہ عشر کہاں ہے اور نصف عشر کہاں ہے اور کیفیت کیا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ بچ جائے. یہ ڈھیر نفع مند نہیں ہوتے, رب انہیں مٹی بنا دیتا ہے. ایک وقت تھا جب سعودیہ والے مانگتے تھے آپ کے والدین سے روٹی کے خشک ٹکڑے, سمولی کے ٹکڑے اور زمزم یا پانی پیتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تھے. اس میں دیکھ کے بھگو کے فقیروں کی طرح جائیں ذرا اسی دبئی کا پتہ کرے باقیوں کا. لیکن جب سے انہوں نے العلم النافع سے تعلق جوڑا, کچھ اللہ سے تعلق, کچھ توحید, کچھ اس کی حدود مضبوط کی, تو وہی مٹی سونے نہیں دینے لگ رہی. جگہ تو وہی ہے, مٹی تو وہی ہے. آئیے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں کہنا چاہتا. دنیا اور آخرت میں سب سے پہلا فائدہ ایمان کا ہے. یہ علم النافع آپ کا ایمان پختہ کرتا ہے, اور ایمان کے مد مقابل الہاد ہے, یہ اس سے بچاتا ہے. دنیا کا کوئی اور علم آپ کو نہیں بچا سکے. دنیا اور آخرت کے لیے اسلام ضروری ہے. یہ علم النافع ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ رب کے در پہ رہنا ہے, در در پہ نہیں جانا. قیام کب, رکوع کب, سجود کب. سچی بتائیے سائیکل پہ چڑھنا ہو, اللہ کرے سائیکلوں دا دور واپس نہ آوے. دنیا کا سب سے مہنگا فیول سائیکل میں ڈلتا ہے. اسی تو کہنے ہیں نا مفت چلتا ہے. میں نے اگر خون پہ کچھ چلتی ہوئی سواری دیکھی ہے تو سائیکل دیکھا ہے. خون سے مہنگا تو کچھ نہیں ہے. سر جی ویلاں کا دیاں ساڑیاں سیدیاں سادیاں گلاں. اللہ تعالیٰ نے
خون کے ذریعے چلنے والی سواری، گدھا چلے تو خون کے ساتھ، گھوڑا چلے تو خون کے ساتھ۔ خون مہنگا ہے کہ پیٹرول؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں جی سستا ہے، دنیا میں سب سے سستا آج ہمارا خون ہے، مسلم کا خون ہے، ہم نے خود سستا کیا ہے۔ سر جی یقین کیجئے اس پہ پاؤں رکھ کے پیڈل پہ کوئی حساب کتاب لگانا پڑتا ہے چڑھنے کے لیے کہ نہیں؟ اگر آپ نے ریل پہ چڑھنا اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، اور لوگوں کب جھکنا ہے، کب کھڑے ہونا ہے، کب رکوع میں، کب سجود میں، کب مناجات میں، کب ہاتھ پھیلانا ہے، یہ فن اگر دیا ہے تو العلم النافع نے۔ کتنی ڈائٹنگ کرنی ہے روزے نے، العلم النافع نے۔ کھیرا ہوتا تھا، کھیرا، دیسی کھیرا، اللہ کرے مل جائے، ان تو لبدا ہی نہیں، ماشاءاللہ رات ٹیکا لاؤ سویرے کھیرا تیار۔ وہ جو ہمارے کھیرے تھے نا دونوں سائڈ سے کڑوا ہوتا تھا، جو دیسی تھا، کاٹ کے رگڑ رگڑ کے جھاگ نکال کے 2 ٹکڑے پھینک دیتے تھے، درمیان والا سلاد بھی اچھا، لیکن اگر وہ ساتھ میں کٹ جاتا تو سارا گیا۔ دیسی بادام کڑوا ڈل گیا تو کھیر ساری گئی، ٹیسٹ گیا، مزہ گیا۔ لوگوں اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں کچھ نقصان دہ ہے، کچھ فائدے مند ہے۔ ہر پھول کے ساتھ کہیں نہ کہیں کانٹا جڑا ہوا ہے، کانٹوں سے گزر کر کے پھولوں تک آنا ہے، حفاظت کر کے۔ تو محال کے اندر کچھ منفی پہلو ہیں، کچھ مثبت پہلو ہیں۔ سود نہیں لینا، دھوکہ نہیں دینا، چوری نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، خالص لینا ہے، خالص دینا ہے، ایسے حلال کمانا ہے، بچوں کو حلال کھلانا ہے۔ اور اگر یہ زہر بچوں کے پیٹ میں جان بوجھ کے چلا گیا یا لا علمی میں چلا گیا، میدا تو واش کرنا پڑے گا۔ ہن کون تو ہوندا ہے؟ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا، دوست کا معنی کچھ اور ہے، صرف یہ دنیاوی دوست نہیں، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ میں نے کہا یار جس گھر میں باپ مرتا ہے بچہ یتیم ہے، کہتے ہیں جی یتیم ہے۔ میں کہا جی کل کس کے گھر سے؟ اسی کے 7واں 10واں 40واں اسی کے گھر سے۔ میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یہ جو یتیم کا مال ظلم کر کے ہتھیاتے ہیں، کماتے ہیں، پیٹ میں بھرتے ہیں، مت سمجھے کہ کھانے ہیں، یہ تو آگ کے انگارے ہیں۔ ڈالے گا کوئی پیٹ میں آگ کے انگارے؟ آئے میرے گھر میں گجرانوالا سے سفر کیجئے، فیصل آباد تشریف لائیے، میں کولے بال کے تے جناب دی پلیٹ چ رکھاں تے حکے دی نڑی کھچ کے تے او دی ٹوپی لا کے تے پھر او دے کولے تے نال سوا پاواں۔ کولیاں دا سواد، کولیاں دا سواد باربیکیو کر کے کوئلے ہی کوئلے، کون کھائے گا؟ جسے تم مفید سمجھ رہے ہو اسے قرآن نقصان دہ کہہ رہا ہے۔ حلال کیا ہے؟ ایک لقمہ کھا لے، خشک ٹکڑا کھا لے۔ پیغمبر مکہ فتح کر کے بھی خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھائیں۔ تیرے میرے جشن کے اندر شباب بھی ہو، کباب بھی ہو، شراب بھی ہو، نیو ایئر نائٹ بھی ہو، ویلنٹائن بھی ہو، سارا کچھ ہو، نکاح کہاں ہے؟ العلم النافع۔ جنہوں نے علم نافع نہیں لیا، میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ ہر رات کتھے جے یورپ دا ابا؟ کل ٹرمپ اپنے ایک بیلی نو کہن ڈیا سی تیرے اتے میری اماں فدا سی، پتہ نہیں سچ سی کہ جھوٹ سی۔ میری اماں کا تو کرش ہے۔ او شکر کرو، شکر کرو۔ اونا چو کسے نو پوچھ لئیے نا کہ تیرا دادا کون ہے؟ دادا تو بڑی دور دی گل ہے، کہ ابا پوچھ لو تو پریشان ہو جاندہ کہ نہ مینوں کی پتا۔ ایتھے گجرالے چ کسے گلی چ کسے نو پوچھ لو کدھر ہے بیٹا آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ کیا بات ہے باجی، تو ابا جی دا نام؟ اللہ اکبر، ابو بکر نے نال ابے دا نام ہی لایا، ایوب۔ کیا خیال ہے سر جی؟ اے چس جے علم نافع دی، پورے یورپ میں جا کے پتہ کریں، ان کی ایڈنٹیفیکیشن کے اندر والد کا نام نہیں ہے۔ علم پڑھنے چلے تھے، آکسفورڈ پڑھ لیا، سلیبس دنیا کے ہوم میڈ پڑھ لیے، ترقیاں اتنی کی کہ مریخ پہ جا کے بور کر لیے، پانی ڈھونڈنے لگے، بلند و بالا اتنے چلے گئے کہ چاند پہ جا کے رہائشیں بنانے کی سوچ رہے ہیں، اور پتہ حالے پہ عہدہ بھی نہیں کہ ابا کیڑا ہے۔ کیا فائدہ کی کھٹیا؟ ہر سال بیچارے کہتے ہیں ڈی این اے کروا کے دنیا جو ابا تے لب دو، ساڑھے تے کرم کرو۔
ابے کی تلاش. سر جی رب کہاں ملے ان کو جنہیں اب نہ مل سکا؟ رب سے جو جڑے ہیں انہیں اب کا بھی پتا، اب کے اب کا بھی پتا، دادے کے دادے کا بھی پتا، پردادے کے پردادے کا بھی پتا، 7 پیڑھیوں کا پتا، پوری پشت کا پتا. اور سر جی الحمدللہ پہلے پیو دا بھی پتا، آدم علیہ السلام دا پتا جے. تے انہاں دیاں لکھیاں کتاباں چ میں 8ویں چ پڑھیا تے استاداں نال اسی لڑ پئے. 78 منڈا سی، سائنس دی کلاس سی. استاد آندا کہن لگا جی تہاڈا جڑا پہلا ابا سی نا او باندر سی، اسی سارے باندر دی اولاد ساں. میں ہاتھ کھڑا کیتا، میں کہا سر جی آ میرے ہاتھ جڑے جے میں پنڈو ہونا شہریاں نو کہہ لو مینوں نہ کہو جے مینوں اپنے پیو دا بھی پتا ہے، دادے دا بھی پتا ہے، پردادے دا. تہاڈی مہربانی، میرے دادا جی نے دسیا کہ ساڈا پہلا پیو آدم علیہ السلام نے. وہ کیا کہتے ہیں نہیں ڈارون کی تھیوری ہے. میں کیا گولی مارو ڈارون نو بھی تے اودے باندر نو بھی. یہ ہے سارا کچھ. باپ بدلو، جون بدلو، نسل بدلو، سوچ بدلو، فکر بدلو، مزاج بدلو، لہجے بدلو، دنیا کے اندر آ کر کے جو بدلنا ہے بدلو، نگاہیں بدلو. اگر آنکھیں بند کر کے نگاہیں پھیر کر کے کبوتر موت سے بچتا، بلی سے بچتا تو بچ جاتا. یوں بچت نہیں ہونی. کیوں کر رہے ایسے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایتھے اڈیاں پھٹ جان تے کریماں دا بڑا پتہ ہے. کسے بی بی نو پوچھ لو اڈی پھٹی دی کریم. میں بیٹے کو حفظ والے کو لے کے آ رہا تھا تو اس کی ماما اسے کہتی ہے بیٹا یہ فلاں سوڈو کریم لے آنا. میں نے اسے پیسے پکڑائے، 5000 نکال کے دیا، وہ گیا لے کے آیا. میں کہا وہ تیری ماں نے کریم منگوائی سی بابا اڈیاں پھٹیاں دی سی. شاباش. ایتھے اڈیاں پھٹیاں دیاں کریماں لب لیاں تے بنا لیاں، دل پھٹے نے تے علم نافع نہ لبا. باپ سے دل کٹا ہوا، دادا جی سے کٹا ہوا، اماں سے کٹا ہوا، بیوی سے کٹا ہوا، کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے. اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. 4 لوکاں دا کرش بنیا رہا تے بیچاری اپنے دی حالت. تے سر جی مزہ نہیں العلم النافع. اس دنیا تو ٹر گئے تے میرے حضور دی کسے ایک اہلیہ نے دنیا میں بہت بڑا گناہ ہے جو آج تک نہیں ہوا، وہ یہی ہے کہ کسی بھی امتی نے امہات المومنین سے شادی نہیں کی ہے. العلم النافع. بچے پڑھ گئے ہیں، بچے جانتے ہیں، بچوں کو معلوم ہے. شہزادوں، یہ جن بچوں کو ہم نے بٹھایا ہے نا، آپ ان کو صرف رٹو طوطا بولتے ہیں باہر، حافظ جی کہتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں سارا دن ظاہر ہے تھیسس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. کوئی پی ایچ ڈی کا ہے، کوئی ایم فل کا ہے، کوئی ماشاءاللہ کوئی اسائنمنٹ لا رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی باہر بھیج رہا ہے، کوئی نئی سے نئی ریسرچ آ رہی ہے. سر جی یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، لگے ہوتے ہیں. تے جے انہوں نے پوچھ لئیے نا کہ انہوں حروف تہجی نال کرو. پی ایچ ڈی کا سٹوڈنٹ ہے معذرت کے ساتھ، پاکستان کی ٹاپ 10 نہیں بلکہ پہلی 2 بڑی یونیورسٹیوں میں سے کی یونیورسٹی اس کا سٹوڈنٹ ہے. میں نے اس کو کہا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا اس کا مقدمہ، اس کو آپ صرف حروف تہجی میں لے کے آ جائیے. اللہ اکبر. گھر جا کے فون کرتا ہے سر جی اے کاف نقطے والا پہلے ہوندا ہے کہ کشش والا پہلے ہوندا ہے. العلم النافع نہیں پتا اسے. ویسے پوچھ رہے تو شاید 12 ٹینسز بڑی جلدی فر سنا دے. تجھے میں یہاں سناؤں کہ کیسے بچے میرے پڑھتے ہیں جو ہم ان کو پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ابھی کچی کا قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآنی قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے اسے وہ علوم سکھا رکھے ہیں جو آسمان کے، جو زمین کے، جو یونیورس کے، کل کائنات کے. نام تو یونیورسٹی رکھ دیا یونیورسٹی کہ کل کائنات کے علوم پڑھاتی ہے. اور جو وہاں حالات ہوتے ہیں میں اگر بیان کروں تو شاید آپ رو پڑیں. الحمدللہ ہم دعوت دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے دنیا میں جاؤ، ضرورت ہے ہر علم سیکھو، لیکن اس علم کو بھی اتنا ٹائم دو کہ تمہاری آخرت، آخری سانسیں، آخری پل، تمہاری قبر، تمہارا نشر، تمہاری تنہائی، تمہاری وہ خلوت، وہ جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا. زندگی پوری کی پوری جس میں لگائی ہے ذرا نظر ثانی کر لو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ دنیا بھی، لیکن ادھر بھی داخلے دلواؤ. گھر میں آؤ، اکیڈمیز جوائن کرواؤ، ٹیچرز کو بلاؤ، قراء سے ملو، مسجدوں میں جاؤ، مدارس میں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، پھر بات بنے گی. وگرنہ آپ بجھ گئے ہیں. چراغ تو جل رہے ہیں، بجھے آپ ہیں. ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا.
ہوائیں بڑی ہیں، آندیاں بڑی ہیں، بگولے بڑے ہیں، پراپوگنڈا بڑا ہے، مدارس یہ ہیں، مساجد یہ ہیں، علماء یہ ہیں، مولوی یہ ہیں، چلاتے رہنے دو، چلاؤ آندیاں۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ پھونکوں سے چراغ نہیں بجھائے جاتے، یہ ہمیں علم النافع نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ یہ جلیں گے تا قیامت جلیں گے، روشنیاں ہوتی رہیں گی، لیکن چراغ تلے اندھیرا رہے تو اور بات ہے۔ جڑیے، اور قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، آپ کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، کوئی علم النافع آپ کو پہنچانے والا نہ ہو، آگے آپ کو کیا چاہیے اس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر لوٹیے۔ اماں سے پوچھا تھا، اماں جنازہ کس کو کہوں؟ کہا اگر کسی اور کو کہنا تھا تو تیری 30-35 سال جدائی کیوں کاٹی تھی؟ یہ ہوتی ہیں لمبی سوچیں، لمبی سوچیں۔ میں نے وہ بھی باپ دیکھے ہیں جن کے سارے بچے PhD، کسی ایک کو بھی جنازے کی دعا نہیں آتی، ڈاکٹر ہے نہیں آتی، انجینئر ہے نہیں آتی، فوج میں نہیں آتی، سپاہ میں ہے نہیں آتی، علم ہی نہیں ہے۔ جب مولوی تو ہی سارا کام کراؤنا سی، تو پھر کسی نے سونا کیا سی کہ جڈے سونے اپنے نو کھرک کر دینے نا، کھاج کر دینے۔ کسی دوسرے کو تو جگہ بھی نہیں ملتی کہ کھاج ہو کہاں رہی ہے، کبھی زیادہ کبھی تھوڑی، تو آئیں، ابھی بھی موقع ہے۔ دارالفجر نے جگایا ہے، ابھی فجر کا ٹائم ہے، ہونے جا رہا ہے، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہ تو نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اللہ فتنے کی اور ابتلا کی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کے فتنوں سے محفوظ فرما، آزمائشوں کے اندر سے نکال اور اس کے امتحانوں میں کامیاب کر۔ اللہ میرے جتنے بچے امتحانات کے اندر سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے کامیابی کے رستے دکھا۔ اللہ ان کی دنیا اچھی بنا، ان کا فیوچر مستقبل روشن کر۔ اللہ ان کے والدین کی چاہتیں پوری فرما۔ اللہ اسی طرح عقبہ کے جتنے بھی امتحان ہیں، اللہ ان کے اندر بھی ہمیں کامیاب کر، کامیابیوں سے ہمکنار کر۔ اللہ آج کی مجلس، خوبصورت مجلس، آج کی بزم باز جمال بزم، الہ العالمین تیری کتاب قرآن کے نام پہ اللہ سجی۔ اللہ جن بچوں نے یہ حفظ کیا، سینوں میں محفوظ کیا، اللہ ان بچوں کے تو نے درجات بلند کیے ہیں، اللہ ان کے سینے کھول دے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تو نے اس کا عالم بنایا، حافظ بنایا، عالم بھی بنا، عامل بھی بنا، اور اللہ رہتی زندگی تلک یہ قرآن سینوں میں محفوظ رہے، اس کا نور، اس کی روشنی سے دنیا مستفید ہوتی رہے۔ الہ العالمین والدین جنہوں نے یہ محنتیں کاوشیں کی، اساتذہ جنہوں نے پڑھایا، انتظامیہ جنہوں نے انتظامات کیے، لوگوں نے دامے درمے سکھنے قول فعل عمل شرکت کوئی بھی حصہ ڈالا، اللہ اس بزم کا حصہ بنے۔ اللہ سب کی محنت کاوشیں قبول فرما۔ اللہ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ ان کے سینوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ان آبگینوں کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ دل، یہ ہمارے جگر، اللہ تیرے عطا ہے، تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے۔ اللہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے، اللہ ان کے دماغ ذہن تیز کر دے، اللہ کتاب اللہ کے صحیح معنوں میں حافظ اور محافظ بنا دے۔ اللہ آج تیرے بندوں نے مل بیٹھ کر کے کتاب کی مجلس سجائی، قرآن کو سنایا، اللہ سنانے والوں کے سفر، ان کی محنت اور کاوش قبول فرما، انتظام کرنے والوں کے انتظامات میں برکتیں دے۔ اللہ جن احباب نے شرکت کی بیٹھے سامعین بنے، اللہ ان کو بھی قبول فرما، جزا دے، اللہ خیر عطا کر، جھولیاں بھر دے۔ اللہ جتنے بھی احباب ہمارے زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ ایمان اور صحت والی زندگی دے۔ اللہ جتنے بھی عزیز اقارب اس دنیا سے چلے گئے، میرے والدین سمیت، اللہ سب کی قبر منور فرما، اللہ درجات بلند فرما۔ اللہ ان تلک اس کتاب کی برکتیں پہنچا دے۔ اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ میرے وطن کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارا خون سستا ہو چکا ہے، اللہ ہم تجھے بھول چکے، اللہ اس کتاب کے جو نفع اور فوائد ہیں ہم اس سے نظریں پھیر چکے، اللہ اس دنیا کو علم نافع کی طرف موڑ،
جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو سنایا ہے، عمل کی توفیق دے اللہ، دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔